אנחנו לא נסבול התבססות צבאית טורקית שיורדת דרומה, כי היא מאיימת עלינו. את זה העברנו באופן כללי. עכשיו אנחנו... اسرائیل نے پہلی بار ترکی پر سیدھا وار کر دیا ہے. اسرائیل نے وہاں انہوں نے یہ کہہ کر حملہ کیا کہ وہاں ترکیہ کی فوجیں موجود تھیں. پورو میں سرکشا سمیکرن تیزی سے بدل رہے ہیں. اسرائیل کے پی ایم بنجامن نیتنیاہو کو ایک کڑا سندیش جاری کر اسپشٹ کرنا پڑا ہے کہ اسرائیل اپنی سیماؤں کے پاس کسی بھی ایسی سینیہ موجودگی کو برداشت نہیں کرے گا. ترکی نے ایک نئی چال چل دی ہے. اسرائیل سے ڈر کے انہوں نے پاکستان کو مزید اسرائیل کے بارڈر کے قریب پاکستان کو لے کے گئے. فوج بھیجنا، مڈل ایسٹ کی جنگوں میں اسلحہ بیچنا، وہاں جا کے کرائے کی بندوق بننا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن ان کی بدقسمتی کیا ہے کہ نصیب ایسے ہیں کہ جس ہاتھ میں ڈالتے ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ناکام ہوئے. ترکی کے ملٹری اثاثوں کو نشانہ بنا کر انقرہ کو کھلا چیلنج دے دیا ہے. یہ صرف ایک ہوائی حملہ نہیں بلکہ ایک سیدھا پیغام ہے کہ نیتن یاہو کے لیے ایران کے بعد اب سب سے بڑا کانٹا ترکی ہے. اسرائیلی طیاروں نے ابو الظہور کے رن وے اور سٹوریج مراکز پہ 8 حملے کیے. And after it was bombed by Israel. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جنگ صرف ایران تک محدود تھی تو بھول جائیے. نیتن یاہو کا اگلا ہدف اردوغان کا ترکی ہے. Israel is preparing for war against Turkey. ترکی بھی اسرائیل کے نشانے پر آ چکا ہے. ترکی کو جہاز تو اڑانے چاہیے تھے اور میں تو اس حق میں بھی ہوں، پاکستان کو بھی جہاز اڑانے چاہیے. Israeli political establishment and media establishment, they're trying to turn Turkey into the latest bogeyman, the new Iran. جو کھیل شام اور ایران کی سرحدوں پر کھیلا جا رہا تھا وہ اب ترک فوج کے کیمپوں تک پہنچ گیا ہے. مکہ معاہدے پہ یو ای نے حملہ کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں یو ای کا ایڈوائزر کون ہے، کس کے کہنے پہ چل رہا ہے؟ یقیناً وہ اسرائیل ہے، لیکن پاکستان کو بھی انہوں نے نہیں چھوڑا. ایک دفعہ اس الائنس کو پختہ تو کرو. ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ וیڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں. ראינו שיש כוונה של טורקיה להתבסס בשדה תעופה דרומית לקו שלה קרוב לחלב, והעברנו מסר. איך אגדיר לך את המסר? Don't. המסר עבר? המסר עבר, אבל כנראה שלא شمو تو داغنو شیابینو تو بچوائے تو با. تناؤ کی شروعات تب ہوئی جب 18 اگست کو اسرائیل نے سیریا کے ابو الدہور ایئر بیس پر حملہ کیا. اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ سیریا اس بیس پر ترکی سینکوں کو تعینات کرنے کی انومتی دے کر دونوں دیشوں کے بیچ طے سرکشا یتھا استھتی کا النگھن کر رہا ہے. اسرائیل کی اور سے تیکھی پرتکریا جاری کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ترکی کے راشٹرپتی رجب طیب ایردوغان ترکی کو سیریا میں خطرناک کارناموں میں دھکیل رہے ہیں. صرف ایک ہوائی حملہ نہیں بلکہ ایک سیدھا پیغام ہے کہ نیتن یاہو کے لیے ایران کے بعد اب سب سے بڑا کانٹا ترکی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ترک صدر رجب طیب ایردوغان صرف مذمت کریں گے یا اسرائیل کو اسی کی زبان میں جواب ملے گا؟ کیا دنیا کی نظریں اب ترکی پر جم چکی ہیں؟ ناظرین ایک بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسرائیل جس ملک کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے اسے آسانی سے نہیں چھوڑتا اور اب ایسا لگ رہا ہے کہ ترکی بھی اسرائیل کے نشانے پر آ چکا ہے. ایران کی جنگ اور وہاں کی پوری صورتحال کو فی الحال ایک طرف رکھیں. اصل بات یہ ہے کہ اسرائیل نے پہلی مرتبہ شام میں ان مقامات کو نشانہ بنایا ہے جہاں ترک فوجی اور ترکی کے ملٹری اثاثے موجود ہیں. یہ صرف ایک حملہ نہیں بلکہ ایک واضح پیغام بھی سمجھا جا رہا ہے. پیغام یہ ہے کہ ترکی اب اسرائیل کی نظر میں آ چکا ہے اور اسرائیل نے اس کا آغاز شام سے کیا ہے. ناظرین نیتن یاہو کے حوالے سے یہ بات پہلے بھی سامنے آتی رہی ہے کہ ایران کے بعد ترکی بھی اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ہے. ایران میں رجیم چینج کی کوشش کامیاب نہیں ہوئی اور اس صورتحال میں ترکی کو ایک بڑا فائدہ ہوا ہے، لیکن اب منظرنامہ تیزی سے بدل رہا ہے. جو شام میں ادلب میں جو گزشتہ روز اسرائیل نے حملہ کیا تھا، وہاں پہ اس اڈے پہ جو شام نے دیا ہوا تھا بیسیکلی ترکی کو، اور ترکیہ کی فضائیہ اور بری فوج وہاں پہ آئی ہوئی تھی اور اس کا دورہ کیا تھا اور پھر چلے گئے تھے. مگر وہاں پہ دفاعی ساز و سامان وہاں پہ ترکی کا پڑا ہوا تھا اور اس پہ 8 بڑے حملے جو ہیں وہ اسرائیل نے کیے. اور اسرائیل کا کہنا تھا کہ ہم اپنی سلامتی کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ترکی جیسی فوج کو اپنی سلامتی کے خلاف خطرہ سمجھتے ہیں، وہ یہاں پہ نہیں آ سکتے ہیں. اور یہ ہمارا ایک میسج ہے. ترکی نے بھی اس کو بڑا سیریس لیا اور بین الاقوامی طور پہ ہنگامی طور پہ اس کا نوٹس لینے کا اعلان کیا اور کہا ہے کہ یہ جو ہے وہ شام کی سالمیت کے لیے خطرہ ہے، یہ جو حملہ ہوا ہے اور ترکی کے مفادات کے خلاف ہے.
تو یہاں پہ تو ایک جو ترکی شروع سے لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے اسرائیل یہاں سے نکل جائے شام کے ایریا سے. شام میں زیادہ تر عمل دخل اسرائیل کا بھی ہے اور ترکی کا بھی ہے. اور شام میں جولانی کے آنے کے بعد ان کی فوج بھی بڑی کم ہے, 30,000 کی 40,000 کی فوج ہے ان کی. خارجہ پالیسی کے آپ صرف حالات دیکھ لیں کہ ٹرمپ کے اٹھا کے انہوں نے اپنے منہ ٹیڑھے کر دیے. فیورٹ فیلڈ مارشل وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے 90 دفعہ ان کے مطابق ہے. تو امریکی سفیر ہندوستان میں کھڑا ہو کے کشمیر کو بھارت کا حصہ قرار دے رہے ہیں. 76 دن سے مظاہرین وہاں بیٹھے ہوئے, انتخابات لوٹے, اس کے باوجود امریکہ کہہ رہا ہے کہ جموں کشمیر بھارت کا حصہ ہے. وزارت خارجہ نے بلا کے ڈیمانچ کی. یہ ان کے امریکہ کے ساتھ حالات ہیں جس کے اٹھا کے منہ ٹیڑھے ہو گئے. اور نواز شریف عرب دنیا پر دباؤ ڈال رہا ہے کہ میں ہی ہوں تحفظ کرنے کے لیے, میں ہی ہوں فوج کو مجبور کر کے بھیجنے کے لیے. خان نہیں کرے گا. مڈل ایسٹ میں دیکھیں پراکسی وار کا حصہ بننا ہے, شام کے ذریعے ایران کے خلاف زمینی حملے کرنے, اتحاد بنانا ہے, پراکسی وار کے ذریعے افریقی ممالک میں گھسنا ہے. یہ صومالیہ کے ساتھ آپ صرف دیکھیں, یہ جو دفاعی معاہدہ ہوا سعودی عرب اور ترکی کے معاہدے سے پہلے, صومالیہ میں صومالی لینڈ بنا ہے, وہاں اسرائیل مکمل چھایا ہوا ہے اور سعودی عرب اور عرب امارات کی جنگ عروج پر ہے. عرب امارات کے ساتھ تعلقات ختم ہو گئے. اب سعودی عرب کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی طرف سے یہاں بھی لڑیں گے, جیسے یمن میں لڑے, سودان میں اسلحہ بھی انہوں نے اسی طرح بھیجا. آج آئے وہ شام کا وزیر خارجہ اسلام آباد, کیونکہ شام میں آپ کو پتا ہے ترکی کی فوج بھی موجود ہے اور پاکستان کا ترکی کے ساتھ بھی سعودی عرب سے بھی معاہدہ ہے. لیکن ان کی بدقسمتی کیا ہے کہ نصیب ایسے ہیں کہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ ناکام ہو جاتے ہیں. ایران کے معاہدے پہ جشن منایا, وہ معاہدہ مکمل ناکام ہو, مکمل ختم ہو چکا ہے اسلام آباد معاہدہ. اسرائیل نے شام کی فوج پر بمباری کر کے ان کا یہ بھی مقصد ناکام کر دیا کہ پراکسی بن کے لڑیں گے کس کی طرف. دیکھیے بے شک کوئی جسٹیفیکیشن ہو اسرائیل کے پاس, اس ٹرائل لیٹرل الائنس کے ہوتے ہوئے اس کی ہمت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ سیریا پہ اٹیک کرتا. ٹھیک ہے یہ ٹرکی پہ اٹیک نہیں ہے, لیکن یہ ٹرکش انٹرسٹ پہ اٹیک ہے. ٹرکی کا بھی سیریا میں اسٹرانگ ہولڈ ہے, جس طرح اسرائیل کا بھی ہے, امریکہ کا بھی ہے. اور ابھی تو جو نئی حکومت ہے سیریا کی, یہ تو بہت پرو امریکن ہے. اسرائیل نے شام میں حملہ کیوں کیا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ترکی شام کی موجودہ حکومت کو سپورٹ کر رہا ہے. ترکی چاہتا ہے کہ شام کی فوج مضبوط ہو, خاص طور پر اس کی ایئر فورس بہتر ہو, تاکہ مستقبل میں اسرائیلی حملوں کا مقابلہ کیا جا سکے. لیکن اسرائیل شاید یہ نہیں چاہتا. اسرائیل شام میں اپنی برتری برقرار رکھنا چاہتا ہے اور ترکی کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کو روکنا چاہتا ہے. یہاں احمد الشرا ابو محمد الجولانی کا کردار بھی بہت اہم ہو جاتا ہے. ابو محمد الجولانی پہلے بھی اسرائیل کے خلاف کھل کر سامنے نہیں آیا اور اب بھی اس کا جھکاؤ اسرائیل کے لیے اتنا سخت مخالفانہ نظر نہیں آتا. دوسری طرف گولان کی پہاڑیوں کا معاملہ پہلے ہی اسرائیل کے حق میں جا چکا ہے. ابو الدوہر ملٹری ایئر بیس ہے, یہاں پر فضائی حملے کیے ہیں اور شامی سرکاری میڈیا کے مطابق اسرائیلی طیاروں نے ایئر بیس کے رن وے اور سٹوریج سہولیات پر 8 حملے کیے ہیں, جس سے اس کا جو ایک ڈھانچہ تھا, انفراسٹرکچر تھا, اس کو نقصان پہنچا. اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر نے بعد میں کارروائی کی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل اور شام نے سیکیورٹی کے موجودہ جمود کو برقرار رکھنے پر اتفاق کیا تھا, جس کی خلاف ورزی شام کی طرف سے کی گئی جب اس نے حلب کے قریب ایئر بیس پر ترک افواج کو تعینات کرنے کی اجازت دی. اس بیان سے تصدیق ہوتی ہے کہ یہ کارروائی شام میں ترک فوجی موجودگی کے خلاف کی گئی تھی. رپورٹس کے مطابق اس ایئر بیس پر شامی پائلٹس کو ہوائی جہاز اڑانے کی تربیت دی جا رہی تھی, جسے اسرائیل نے اپنے لیے خطرہ قرار دیا. تو صورتحال یہ ہے, یعنی کہ آسان الفاظ میں مزید بات کر لیتے ہیں کہ اسرائیلی وزیر اعظم کے آفس سے جو بیان سامنے آیا اس میں بتایا گیا کہ اس ایئر بیس میں ان کے پاس, یعنی کہ اسرائیل کے پاس ایسی معلومات تھی کہ ترک افواج یہاں پر آ رہی تھی اور شامی فورسز کو ٹرین کر رہی تھی, اور ان کی ایئر فورس بنانے کے حوالے سے ترک جو افواج ہے وہ کردار ادا کر رہی تھی. اور اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ اس حوالے سے ہمارا اور سیریا کا ایک ایگریمنٹ موجود ہے کہ آپ اس قسم کی کوئی چیزیں نہیں کر سکیں گے, نہ ہم آپ کو چھیڑیں گے, نہ آپ ملیٹریلی جو ہے یہ اسٹرانگ ہوں گے, کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر کوئی اور ملک عسکری لحاظ سے اتنا طاقتور نہ ہو. یہ اسرائیل کی ایک واضح طور پر پالیسی ہے, اور اسی پالیسی کو دیکھتے ہوئے اس بیس کو جو ہے, اس ایئر بیس کو نشانہ بنایا گیا. اب اس کے اوپر ترکی کی طرف سے کیا کہا گیا ہے؟ ترکی وزارت خارجہ اور ترکی کے وزیر خارجہ کی طرف سے 2 الگ الگ بیانات آئے ہیں, وہ بھی میں پڑھ کر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. اس میں بتایا گیا کہ ترکی نے اس حملے کی شدید مذمت کی ہے
तुर्की की वजारत खारजा ने बयान में कहा कि वो अबू अल दोहर मिलिट्री एयरबेस पर इजरायली फजाई हमलों की सख्त मजम्मत करती है। वजारत ने कहा कि इसराइल शाम के इंफ्रास्ट्रक्चर और सलाहियतों को निशाना बनाते हुए मुल्क की इलाकाई सालमियत और वहादत की खिलाफ वर्जी जारी रखे हुए है। तुर्की ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइल की शाम के खिलाफ बढ़ती हुई जाहरियत को रोकने और बैन अल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले इन इक़दामात के लिए एहतसाब यकीनी बनाने के लिए ज्यादा फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।